سیاحت، ثقافت اور عوامی روابط سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ کا پاکستانی اسکالرز کے لیے اسکالرشپس دگنا کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد اور پشاور میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت جبکہ جانی نقصان پر تعزیت کی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کے بے بنیاد اور گمراہ کن بیان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت سے منظور شدہ 27ویں آئینی ترمیم پر بے بنیاد خدشات قابل تشویش ہیں۔ پاکستان میں قانون سازی عوام کے منتخب نمائندوں کا آئینی اختیار ہے۔ جمہوریت ہی شہری اور سیاسی حقوق کی بنیاد ہے۔ آئینی ترمیم مکمل آئینی تقاضوں کے مطابق منظور کی گئیں۔ پاکستان انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ افغان پاسپورٹس پر امریکی ویزے اور اسائلم کی درخواستوں پر کام بند کر دیا گیا۔ سخت اقدامات قومی سلامتی کو یقینی بنانے اور عوام کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروس نے بھی اپنے فیصلے روکنے کا حکم جاری کر دیا، جس کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کی اسکریننگ اور سیکیورٹی جانچ مکمل ہونے تک کوئی فیصلہ آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی فائرنگ سے ایک نیشنل گارڈ ہلاک، ایک زخمی ہوا تھا۔ امریکہ میں ایک اور افغان شہری کی دہشت گردی بم بنانے والا افغان شہری گرفتار کر لیا گیا۔ افغان شہری نے ٹک ٹاک ویڈیو میں بم سے فورٹ ورتھ علاقے کو نشانہ بنانے کا اشارہ دیا تھا۔ ویڈیو بنانے والا محمد داؤد پکڑا گیا۔ افغان شہری آپریشن اسائلم ویلکم کے تحت امریکہ آیا تھا۔ دہشت گردی ہار گئی، قومی یکجہتی جیت گئی۔ پاکستان میں ٹرائی نیشن سیریز کا کامیاب انعقاد۔ پاکستان نے سری لنکا کو فائنل میں 6 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل جیت لیا۔ ٹرائی نیشن سیریز کے آغاز سے قبل دشمن نے خوب سازش کی، ملک کی امن تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اداروں نے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی ٹیم کو ٹرائی نیشن سیریز جیتنے پر مبارکباد۔ اپنے پیغامات میں کہا، تمام کھلاڑیوں نے اس پوری سیریز کے دوران بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان میں سہ ملکی سیریز کا کامیاب انعقاد بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کے خلاف راجناتھ کے بیان پر سکھوں کا کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ۔ مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سکھ کمیونٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے صوبہ سندھ سے متعلق بیان دینے کے بجائے راجناتھ بھارت کی فکر کرے جو بہت جلد کئی ٹکڑوں میں بکھرنے والا ہے۔ بھارتی پنجاب بہت جلد بھارت سے الگ ہو کر خالصتان کی ریاست بنے گا، جہاں تمام قومیتوں کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ سکھ مظاہرین نے اس موقع پر خالصتان کے نعرے بھی لگائے۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید سردی کا امکان، جبکہ پنجاب و خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے دھند اور اسماگ کی لپیٹ میں ہیں۔ کل رات میں کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بجلی اور سوئی گیس نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ مانسہرہ میں بابو سر ٹاپ روڈ پر شدید سردی اور برفانی پھسلن کے باعث ہر قسم کی ٹریفک مکمل بند کر دی گئی۔ سیاح صرف ناران تک سفر کر سکیں گے۔ ضلع انتظامیہ کی وارننگ، غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ بارشیں نہ ہونے کے باعث ناران کا راستہ بحال، جہاں سیاح ٹھنڈا موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔